رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان غیر متزلزل تعلقات امن، ترقی اور خوشحالی یقینی بناتے ہوئے مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ اور خواتین کے ICC عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں اور ان کے مضبوط تعلقات امن، خوشحالی اور ترقی کو یقینی بناتے ہوئے نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے چین کے 76ویں قومی دن کے موقع پر ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ گزشتہ ماہ ان کے دورہ چین سے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاک چین اقتصادی راہداری پر کامیاب عمل درآمد یقینی بنانے کے علاوہ اس کے دوسرے مرحلے میں 5 نئی راہداریاں قائم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا میں زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں انڈونیشیا کے بہن بھائیوں کی طرح ہر مدد کے لیے تیار ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ایتھوپیا کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اسپیکرز کو آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ پاکستان اور ایران نے اپنے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں کیا گیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ توانائی، کان کنی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بلومبرگ نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پاکستان اس ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں ایک سرمایہ کار کانفرنس کے انعقاد پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ پیش رفت امریکہ کے ساتھ ایک نئے تجارتی معاہدے کے بعد ہوئی، جس میں ٹیرف کی شرح 19% مقرر کی گئی ہے، جو علاقائی ممالک خصوصاً بھارت کی نسبت بہت کم ہے۔ امریکہ کے ناظم الامور نٹالی بیکر نے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے وزارت میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ واشنگٹن دونوں ممالک کی سیاسی افہام و تفہیم کو مضبوط بنانے اور تعاون کی نئی راہیں کھولنے کی مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مثبت سمت میں گامزن ہونے کو سراہتے ہوئے اطمینان ظاہر کیا کہ یہ تعلقات باہمی احترام اور تعمیری روابط کے جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نٹالی بیکر نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے امریکی عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی اعلی کار فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں گزشتہ روز اور آج کی گئیں۔ ضلع کوئٹہ میں خارج کی مبینہ موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران فوجی جوانوں نے خارج کا بھرپور مقابلہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 10 بھارتی حمایت یافتہ خارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ضلع کیچ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو سراغ لگا کر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع کوئٹہ اور کیچ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی ہے۔ اور بھارت میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ پاکستان کی خواتین ٹیم ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں.